ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ سلطان بہت حیران ہو گیا کہ اس سنسان جگہ پر کنویں پر لوگ حج کی عمر میں لوگ گھوڑے پر سوار اونٹوں پر سوار ہو کر اس کنویں پر پانی حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس کنویں پر پانی لے کر آؤ، کیونکہ سفر بہت طویل ہے اور ہمارے پاس پانی بہت کم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کنویں پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ اس کو پانی سونے کے سکے دے کر حاصل کر رہے تھے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، آخر اس کنویں کے پانی میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ تم اس کنویں کے پانی کے عوض میں سونے کے سکے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے مسافر، یہ قحط اور شفا یاب اور اس پانی سے کئی لوگوں کو شفا مل چکی ہے، اس لیے لوگ دور دور سے اس پانی کو خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور اس کنویں کے مالک سے کہا کہ یہ ایک جادوئی کنواں ہے اور اس میں اللہ کے کسی ولی اللہ نے تھوکا تھا، جس سے پانی میٹھا ہے اور یہ شہد کی طرح میٹھا بھی ہے۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ آخر کوئی شفا یاب اس سے کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اس کنویں کے مالک سے 500 سونے کے سکے لے کر ایک پانی کا گیلن خریدا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کے پانی سے ایک گھونٹ پانی کا کوئی بھی نہ پیے، یہ ایک حرام ہے۔ سلطان پانی خریدا لیکن پینے کے لیے کیوں منع کر رہے تھے؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس پانی کی جانچ پڑتال کرو، اس پانی کے اندر کیا راز ہے کہ یہ شہد کی طرح میٹھا اور شفا یاب بھی ملتی ہے۔ شاہ حکیم پانی کو طبیب خانے میں لے گئے اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے۔ آ کر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، حضور، یہ واقعی پانی شہد کی طرح میٹھا ہے، لیکن اس میں شہد نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی چیز لائی گئی ہے جو شہد کی طرح ذائقہ دیتی ہے لیکن شہد نہیں ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیز ملی ہے جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، لیکن وہ شفا بعد میں موت کا سبب بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے۔ اس کے بعد اس حکیم نے کہا کہ یہ پانی میٹھا نہیں بلکہ وہ کنواں ایک زہر کا گڑھا ہے جو لوگوں کے لیے موت کا سبب بن رہا ہے۔ حکیم نے کہا، حضور، میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک کنویں کے پانی میں اتنا شہد کون ڈال کر اس کو میٹھا کر سکتا ہے؟ اس وقت سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر اتنے کنویں کو پانی میٹھا کیسے ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں اتنا شہد ملا کر اسے میٹھا کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اس کنویں کے پاس پہنچے تاکہ کنویں کے نیچے راز دفن کو کشا کر سکیں۔ اس کنویں کے نیچے اتر گئے۔ اس وقت سلطان دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پانی کا جو کنواں کل تک بھرا ہوا تھا وہ بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوئی کنویں کے مالک کو بلایا۔ اس کے مالک نے آ کے کہا کہ یہ جادوئی کنواں ہے اور اس میں پانی دن کے وقت آتا ہے اور رات کے وقت سوکھ جاتا ہے۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگلی صبح اس سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میری عدالت میں لے آنا۔ تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ بے شک تمہارا قول کھل چکا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کنواں خشک ہو چکا ہے اور تم نے اس کے نیچے لکڑی میں برتن میں پانی بھر رکھا تھا، لیکن تم نے ایسی کیا چیز ملائی جس سے وہ شہد کی طرح میٹھا اور شفا یاب ہو گیا؟ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حضور، میرا ایک دوست جنگل میں رہتا ہے، اس نے مجھے ایسی جڑی بوٹیاں لا کر دی جس سے وہ پانی شہد کی طرح میٹھا اور شفا یاب ہو گیا، اور میں اسی طرح لوگوں کو بیچنے لگا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے گرفتار کر لیا۔